الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم و منی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت و شان بیان کرتے ہیں کیا ایک خوب فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے آپ اور ہم حاضر آئے ہیں، اعلی حضرت امام عشق و محبت اپنے شجرہ رضویہ میں اسی ہستی کا صدقہ مانگتے ہوئے کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اسی ہستی کے بارے میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک شاعر یوں کہتا ہے کہ ملت کے رہنما ہے حضرت امام جعفر، ملت کے رہنما ہے حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہے، سردار اولیاء ہے حضرت امام جعفر، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر، صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق، صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق، فاروق کی عطا ہے حضرت امام جعفر، سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت، سینہ پسینہ پہنچی حسنین کی وراثت، فرزند مرتضیٰ ہے حضرت امام جعفر۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص پریشانی کی شکایت لے کر بارگاہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ بتا کہ تو نماز کا پابند ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور الحمدللہ میں 5 وقت نماز کا پابند ہوں۔ پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بتا کیا میرے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا تحفہ بھی پیش کرتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور مصروفیت کی بنیاد پر یہ کام مجھ سے نہیں ہو پاتا، یعنی میں درود نہیں پڑھ پاتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی ساری مشکلوں کا حل، اپنی ساری مشکلوں کا حل نانا جان مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھنے میں ڈھونڈ لے، تیری ساری پریشانیاں نکل جائے۔ میرے پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اس سے پتا چلا کہ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ عشق رسول میں ڈوب کر آواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید الشہداء شہید کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری میں پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ، دن بھی پیر کا ملا اور شہر بھی مدینہ کہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 70 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ حضور کے وصال کے 70 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور کے وصال کے 70 سال بعد آپ پیدا ہوئے، مگر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں مسجد نبوی شریف میں صحابہ کے جرمٹ میں امام جعفر صادق کی ولادت کی خوشخبری سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے، میرے صحابہ سنو، میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 70 سال کا جب عرصہ گزرے گا تو میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشخبری ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے وصال کرنے کے 70 سال کے بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام باقر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بھی ایک بیٹا دے گا جو عالی مرتبت ہوگا اور دنیا اسے صادق کے نام سے یاد کرے گی۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ 70 سال کے بعد امام جعفر صادق اور حضرت امام باقر پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70 سال پہلے اس کی خوشخبری ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی کو میرے رضا امام عشق و محبت کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ کا نام جعفر اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدتنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے والد حضرت سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھیں آپ کیسا عالی نسب ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ماں کی طرف سے آپ صدیقی ہے اور والد کی طرف سے آپ علوی فاطمی ہے۔ والد کی طرف سے آپ علوی فاطمی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، سچ گوئی کی وجہ سے یعنی سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر آپ کے کئی شاگرد امت کے لیے مینارے نور بنے۔ آپ کے علمی فیضان سے فیضیاب ہونے والوں میں آپ کے اپنے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی عظیم شخصیات بھی ہے۔ دیکھ کتنے بڑے بڑے نام، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت سفیان ثوری۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ وہ حضرات ہیں جو اپنے زمانے کے علم کے سمندر ہوا کرتے تھے۔ یہ تمام کے تمام حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے اور وہیں سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ کا خوف خدا اور آپ کے معمولات کیسے تھے تو سنیں، فرمایا خوش اخلاقی آپ کی طبیعت کا حصہ تھی،
جس کی وجہ سے ہمیشہ مبارک لبوں پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور ہیبت کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، یعنی پیلا پڑ جاتا۔ کبھی بے وضو آپ نے حدیث بیان تک نہیں فرمائی، آپ نے بے وضو کبھی حدیث بیان تک نہیں فرمائی، ہمیشہ نماز یا تلاوت قرآن میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے۔ آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوا کرتی تھی۔ آپ کا عفو درگزر کا انداز کیسا تھا، معاف کرنے کا انداز کیسا تھا؟ آپ کا ایک غلام تھا جو کھانے سے پہلے ہمیشہ آپ کو ہاتھ دھلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دسترخوان پر تشریف لائے، غلام حسب معمول پانی لایا اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دھلانے لگا۔ ابھی تو ہاتھ پر پانی گرتا، اس سے پہلے غلطی سے اس سے آپ کے کپڑوں پر پانی گر گیا، وہ کانپنے لگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ڈر مت، ہم بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہے۔ جہاں میں نے تجھ کو معاف کر دیا اور پھر معاف ہی نہیں کیا، فرمایا جہاں میں نے آج سے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے رسول اعظم کا خاندان، یہ ہے رسول اعظم کا خاندان کہ غلطی کرنے والوں کو معاف کرتے ہوئے نظر آتے، غلطیاں کرنے والوں کو معاف۔ آج ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، اگر ہمارے سامنے ہمارا نوکر اگر ہم سے کوئی غلطی کر لے تو ہم اس سے بدلہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی تنخواہ کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ اگر کسی پڑوسی سے غلطی ہو جائے، رشتہ داروں میں غلطی ہو جائے تو نہ جانے کتنی صدیوں تک ناراضگیاں رہتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، مگر یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صرف معاف نہیں بلکہ آپ اسے آزاد بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی انداز تھا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے کیا کم ستایا تھا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کم ظلم و ستم ہوئے تھے؟ طائف کے بازار میں تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، مگر وہ دو پہاڑ کے فرشتے، طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، دونوں پہاڑ کے فرشتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ صرف اشارہ کر دے، دونوں پہاڑ ان لوگوں پر انڈیل کر انہیں ہلاک و تباہ و برباد کر دیا جائے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ انہیں بھی معاف کرتے ہوئے نظر آتے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ کی عاجزی کیسی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے، عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ بہت بڑے عالم اور صوفی بزرگ، غور سے سننا، ایک مرتبہ بہت بڑے عالم اور صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے عرض کیا کہ حضور آپ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ اہل بیت ہیں تو اسی حیثیت سے مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر حضرت داؤد طائی نے کہا کہ حضور اہل بیت ہیں، آپ سید زادے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم خاندان سے نسبت ہے آپ کا، اسی حیثیت سے مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام جعفر صادق نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں تو خود خوف زدہ ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد میرے آقا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لے اے جعفر تو نے میری پیروی کا حق ادا کر کیوں نہ کیا؟
اے جعفر تو نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا؟ کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے تو نہیں ہے نا، خاندان بڑا ہے تو بخشا جائے گا، اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عاجزی والے الفاظ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنے تو وہ رو پڑے اور فرمایا کہ جن کے جد امجد اللہ کے آخری نبی ہو، ان کے خوف خدا کا جب یہ عالم ہے تو اللہ قیامت میں میرا حال کیا بنے گا، قیامت میں میرا حال کیا بنے گا، یہ کہہ کر آپ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں اور آپ کی کرامت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس زمانے کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ منصور، وہ بہت حسد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے وزیروں کو کہا، وزیروں میں سے ایک خاص وزیر تھا، اسے کہا کہ جاؤ جعفر صادق کو پیغام پہنچاؤ کہ وہ میرے محل میں آئے، میں انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سمجھایا کہ جو بندہ آلریڈی دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں محو رہتا ہے، آخر اسے قتل کر کے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو پھر تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ خیر بادشاہ کے ڈر سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا بھیجا گیا۔ بادشاہ منصور نے اپنے وزیر سے کہا کہ جب میں جعفر صادق سے بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اور جیسے ہی میں اپنا تاج ہلاؤں تم پیچھے سے ان کی گردن اڑا دینا۔ اللہ اکبر۔ سارا معاملہ سیٹ ہو گیا، سب کچھ پلاننگ کے حساب سے چل رہا تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا بھیجا گیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفہ منصور کے دربار میں حاضر ہوئے، لوگ حق کے بکے رہ گئے۔ تمام اس منصور کے وزراء جو تھے وہ تعجب خیز نگاہوں سے خلیفہ منصور کو دیکھنے لگے۔ کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ جیسے ہی امام جعفر صادق خلیفہ منصور کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ اکبر، خلیفہ منصور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیبت آپ اس پر طاری ہوئی کہ وہ ہیبت کے مارے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، تخت سے نیچے اترا، امام جعفر صادق کو اپنے تخت پر بٹھایا اور خود قدموں میں بیٹھ گیا، خود قدموں میں بیٹھ گیا اور قدم پکڑ کر کہتا ہے حضور کوئی خواہش ہے تو بیان کرے، کوئی آرزو ہے تو بیان کرے۔ اللہ اکبر۔ سید زادے تھے نا، آل رسول تھے، خواہش تو کیا ہو سکتی تھی ان کی؟ کہتے ہیں میری کوئی خواہش نہیں، بس آرزو صرف اتنی سی ہے کہ آج کے بعد مجھے کبھی تم اپنے دربار میں مت بلانا، آج کے بعد تو مجھے کبھی اپنے دربار میں مت بلانا، اس لیے کہ میری عبادت و ریاضت میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ حضور جیسا آپ فرمائے، اور بڑے ادب و احترام سے آپ کو روانہ کر دیا، اور اس کے بعد خلیفہ منصور پر رکت طاری ہوا اور لگاتار 2 دن تک وہ بے ہوش رہا، 2 دن تک وہ بے ہوش رہا۔ آخر کار تیسرے دن جب اسے ہوش آیا، تمام وزراء اس کے پاس حاضر تھے، کہنے لگے خلیفہ منصور بڑی بڑی ڈینگیں ہانک رہے تھے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، قتل کر دیں گے، مگر ہم نے تو دیکھا کہ تم امام جعفر صادق کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ پر بٹھا دیا، تم قدموں میں بیٹھ گئے، یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ خلیفہ منصور کہتا ہے جو میں نے دیکھا تھا وہ تم اگر دیکھ لیتے تو تم تو دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کیا دیکھا تھا؟ تو خلیفہ منصور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی امام جعفر صادق محل میں تشریف لائے، پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے انتظار کر رہا تھا، پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا، اجگر اژدہا منہ کھولے انتظار کر رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا اگر ذرا سی بھی حرکت کی، اگر ذرا سی بھی حرکت کی اور ذرا سا ٹچ بھی کیا جعفر صادق کو، تیرے محل سمیت تجھے نگل جاؤں گا، تیرے محل سمیت تجھے نگل جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی کہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، خدا کہتا ہے کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور آپ کی سخاوت، اللہ اکبر۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ المکرمہ حاضر ہوا، نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد حرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ جبل ابو قبیس، سبحان اللہ، یہ حرم پاک کے ساتھ لگ کر ایک پہاڑ ہے۔ جبل ابو قبیس حرم پاک سے لگ کر ایک پہاڑ ہے، دنیا کا سب سے پرانا پہاڑ، بلکہ یہ بھی کہہ لے تو غلط نہ ہوگا، دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس۔ یہ وہی پہاڑ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا انتظام حجر اسود اور مقام ابراہیم کی حفاظت کا انتظام اس طریقے سے کیا تھا کہ یہ دونوں عظمت والی چیزیں اسی پہاڑ پر رکھی گئی تھی طوفان نوح کے وقت۔ اور تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، جبل ابو قبیس یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پر کھڑے رہ کر آپ کے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، تو حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ جبل ابو قبیس کی طرف میں چل پڑا۔ پہاڑ پر میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ جلوہ فرما ہے بیٹھے تھے، میں بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بزرگ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا، زور زور سے یا رب یا رب یا رب کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں وہاں تک ذکر کرتے رہے جب تک کہ ان کی سانس نہ ٹوٹی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دوسرا ورد شروع کیا، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ یہ ورد بھی وہاں تک کرتے رہے جب تک کہ سانس نہ ٹوٹی۔ پھر کہنے لگے، دوسرا ورد شروع ہوا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ بھی وہاں تک کرتے رہے جب تک کہ سانس نہ ٹوٹی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور رب سے عرض کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت کچھ موجود نہیں تھا وہاں پر، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا مجھے انگور کھانے کا جی چاہتا ہے اور میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے تو ایک جوڑا کپڑا عطا فرما دے۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں اچانک اسی وقت انگوروں کا ایک گوشہ اس کے پاس حاضر ہوا، اور ایک کپڑا مانگا تھا 2 کپڑے حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں۔ اب یہ جو چیز آئی ہے، حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے انگوروں کا سیزن بھی نہیں تھا، بے سیزن پھل دیکھا میں نے، میں سمجھ گیا یہ کہاں سے آیا ہے، اس میں حصے داری تو ضرور ہونی چاہیے۔ اب اس میں حصے داری تو ضرور ہونی چاہیے، یہ بڑا عظیم تبرک ہے۔ حصے داری کے لیے انہوں نے کہا کہ حضور بے شک دعا آپ نے کی۔ کون کہتا ہے؟ لیث بن سعد اس نورانی چہرے والے بزرگ سے کہتے ہیں کہ حضور بے شک دعا آپ نے کی تھی، یہ آپ کا حصہ ہے، مگر آمین میں نے بھی تو کہا تھا، تھوڑا حصہ میرا بھی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نورانی چہرے والے بزرگ کہتے ہیں آ جائیے، آپ بھی آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ لیث بن سعد کہتے ہیں جیسے ہی انگور توڑا اور منہ میں رکھا، اس کے اندر کوئی بیج ہی نہ تھا، کوئی بیج بھی نہ تھا، اور ایسا سواد میں نے کبھی چکھا نہ تھا، ایسا ذائقہ میں نے کبھی چکھا نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جب میں انگوروں سے کھا کر فارغ ہوا، انگور کھا کر فارغ ہوا، تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ کہتے ہیں کہ 2 کپڑے آئے ہیں، مجھے ایک کی حاجت ہے، ایک آپ لے لیجیے، ایک آپ رکھ لیجیے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کپڑوں کی حاجت نہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو آپ اس طرف پلٹ جائیے، میں کپڑے تبدیل کر لوں۔ وہ نورانی چہرے والے بزرگ جو ہے کپڑے تبدیل کرنے لگے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ ایک کپڑا جو ہے انہوں نے تہبت کی طرح استعمال کیا، دوسرا کپڑا انہوں نے اپنے بدن پر رکھ لیا، اور جو کپڑے اتارے تھے وہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر وہ بزرگ چلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ اچانک راستے میں ایک شخص آیا اور اس نورانی چہرے والے بزرگ سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی کے خاندان کی اولاد،
میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا دیجئے۔ فوراً جو کپڑے نکالے تھے انہوں نے اسے دے دیے، وہ شخص نے کپڑے زیب بدن کیے۔ جیسے ہی لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے اس شخص کے منہ سے جب یہ آواز سنی، اے اللہ کے نبی کے خاندان کی اولاد، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، سائڈ پر لے گیا، پوچھا یہ کون ہے نورانی چہرے والے؟ اللہ اکبر، لیث بن سعد سے وہ شخص کہتا ہے کہ کوئی اور نہیں، حضرت امام جعفر صادق کی ذات ہے۔ یہ امام جعفر صادق کی ذات ہے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں اللہ اکبر، اتنی بڑی ہستی کے پاس بیٹھ کر میں نے انگور کھائے؟ فوراً کہتے ہیں میں انہیں ڈھونڈنے نکلا، مگر خدا کا کرنا ایسا کہ دوسری بار بھی کبھی ان سے ملاقات میری نہ ہونے پائی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، ان کی زندگی سے ہمیں جو ہے سیکھنا چاہیے۔ پوری زندگی نکل گئی 22 رجب المرجب کو کھیر کنڈے کھاتے ہوئے، پوری زندگی ہم نے کھیر کھاتے رہے، پوریاں کھاتے رہے ان کے نام کی۔ بے شک کھائیے، اچھی چیز ہے، بہتر ہے، نیاز ہے، مگر کھیر کنڈے کھانے کے ساتھ ساتھ جس عظیم بزرگ کے نام پر یہ فاتحہ دیا ہے ان کی سیرت طیبہ پڑھ کر کبھی ان کی زندگی سے لیست بھی حاصل کرنا چاہیے، ان کی زندگی سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم خاندان ہے کہ جو ہے اپنے پاس نہ تھا اور غیب سے آیا تھا، مگر پھر بھی اس میں بھی حصہ داری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں بھی دوسروں کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہمارا کھلانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کب اللہ کے بندے یاد آتے ہیں، ہمیں کب غریب اور یتیم یاد آتے ہیں، ہمیں کب پڑوسی یاد آتے ہیں؟ کبھی کھانا بچ گیا، جاؤ پڑوسی میں دے دو، کھانا جو ہے فریج میں کل کا پڑا ہے جاؤ غریبوں میں دے دو، باسی ہو گیا ہے جاؤ یتیموں میں تقسیم کر دو۔ بچ گیا ہے تو یتیم اور غریب یاد آتے ہیں، باسی ہو جاتا ہے تو یتیم اور غریب یاد آتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے، مگر یہ نبی آخر الزمان کا خاندان تھا، اپنے پاس کچھ نہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، خدا نے غیب سے انتظام فرما دیے، غیب سے انتظام ہونے کے باوجود بھی اس میں بھی لوگوں کو شریک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ کپڑے جو ایک کی حاجت تھی دو آ گئے، اس میں بھی دوسروں کو شریک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خاندان ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، مگر آج افسوس کی بات ہے، 100,000 افسوس کی بات کہ آج نہ غریبوں کا خیال کیا جاتا ہے، نہ یتیموں کا خیال کیا جاتا ہے۔ اپنے اچھے حصے میں سے خدا کہتا ہے نا قرآن میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے نا کہ ایک واقعہ ہے، شارٹ میں عرض کر دوں کہ ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس بھی کھانے کے لیے حقیقت میں کچھ موجود تو نہ تھا۔ ان کے دروازے پر ایک بھکاری آیا، کہتا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ وہ بزرگ اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ موجود ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں 4 انڈے تھے۔ تو کہتے ہیں سب دے دو، یہ نہیں کہا کہ 3 اپنے لیے رکھ لو 1 دے دو، نہیں سب دے دو۔ 4 انڈے اس بھکاری کو دے دیے گئے۔ اب اللہ کی ذات پر یقین کامل دیکھو ان کا، خدا کا وعدہ ہے 1 2 10 دوں گا، یقین کامل ان کا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، غلام نے کہا کہ حضور ایک شخص آیا ہے، انڈے کی ٹوکری لے کر آیا ہے۔ کہا کتنے انڈے ہیں اندر؟ کہا 30 ہے۔ کہا 30 نہیں ہونے چاہیے، 40 ہونے چاہیے، 30 نہیں ہونے چاہیے، 40 ہونے چاہیے تھے۔ اللہ اکبر، وہ شخص کہتا ہے کہ حضور جو دینے آیا تھا وہ کہتا ہے کہ حضور 30 اچھے ہیں 10 ٹوٹے ہوئے، 30 اچھے ہیں 40 ہی ہے مگر 30 اچھے ہیں 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ فوراً پلٹے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں خدا کی راہ پہ جو دیا اس کا معاملہ کیسا تھا؟ کہا 3 اچھے تھے 1 ٹوٹا ہوا، 3 اچھے تھے۔ اس سے کچھ اندازہ ہوا آپ کو؟ ٹوٹے دو گے تو ٹوٹے ملیں گے، پورے دو گے تو پورے ملیں گے، جیسا رب کی راہ میں دو گے ایسا ملے گا۔ ٹوٹے دو گے تو ٹوٹے ملیں گے اور پورے دو گے تو پورے ملیں گے۔ صحیح نیت، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ پہ بہتر سے بہتر خرچ کرنے کی کوشش کرو۔
جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اس کا صلہ دگنا بلکہ 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، خیر تو میں عرض کر رہا تھا، بس آخری آپ کے ارشادات میں آپ کو بتا دوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ سے افضل کوئی زیادہ راہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دینے والا دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ اتنا سچ بولتے تھے، اتنا سچ بولتے تھے کہ آپ کو صادق کہا گیا، اور یہی امام جعفر صادق کہتے ہیں جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ پہلے تو زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے تھے، اور آج کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ کبھی کبھی سچ بول لیتے۔ داتار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جھوٹ کے متعلق بے شمار اس کی نحوستیں حدیث پاک میں ارشاد فرمائی۔ داتار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء جو جھوٹ سے پرہیز کرے، جھوٹ سے پرہیز کرے۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد میرے اندر جو خرابیاں ہیں، جو گناہ ہے میں کرتا ہوں، ایک ساتھ آن دا اسپاٹ تو میں ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ساری خرابیوں میں سے صرف ایک خرابی چھوڑ دینا۔ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک چھوڑنی پڑے گی؟ کہا ہاں۔ کون سی؟ کہا جھوٹ مت بولنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یار تو سودا اچھا ہے، صرف جھوٹ ہی نہیں بولنا ہے نا، ٹھیک ہے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد جب اسے شراب پینے کا دل چاہا تو اس نے کہا کہ یار شراب پیوں گا، اور پھر رسول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور پوچھا گیا کہ تو نے شراب پی ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا، جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ پھر سینہ کے اڈے پر کہا حضور نے اگر پوچھ لیا تو جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ یہاں تک کہ شام گزر گئی، پورے دن گناہوں سے محفوظ رہا۔ رسول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے فداک حکمی ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آمنہ کے لال، آپ نے تو مجھ سے سارے گناہ چھڑوا دیے۔ یہ جھوٹ کیسی چیز؟ تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آگے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں بے وقوف سے کبھی دوستی مت کر۔ کیا فرماتے ہیں؟ بے وقوف سے کبھی دوستی مت کرنا کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا پھر بھی نقصان ہوگا، تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا پھر بھی نقصان ہوگا۔ وہ بڑا ہی واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک شخص جس نے ریچھ کو اپنا دوست بنایا تھا، ریچھ آلو جسے کہتے اس کو اپنا دوست بنایا تھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص سویا تھا اور وہ ریچھ جو ہے اس کی حفاظت کر رہا تھا، اچانک اس شخص کے ناک پر آ کر مکھی بیٹھ گئی تو ریچھ اڑانے لگا کہ میرا دوست سویا ہے اور تو اسے جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ مکھی اڑ گئی، پھر بھین بناتی ہوئی واپس ناک پر بیٹھ گئی، پھر ریچھ نے اڑایا، پھر بھین بناتی ہوئی واپس ناک پر بیٹھ گئی۔ جب بار بار ہونے لگا تو ریچھ کو بڑا غصہ آیا اور ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور کہتا ہے مان نہیں رہی ہے تو بات، اور یہ کہہ کر ناک پر دے ماری۔ مکھی تو نہ جانے کہاں چلی گئی، دوست چلا گیا، دوست ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ تو بے وقوف سے کبھی دوستی مت کرنا۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شہدائیوں، اور فرمایا کنجوس سے بھی کبھی دوستی مت کرنا۔ امام جعفر صادق کا اقوال بتا رہا ہوں، کنجوس سے بھی کبھی دوستی مت کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی وہ دوستی ختم کر دے گا۔ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی وہ دوستی ختم کر دے گا۔ دوست ہمیشہ سخی ہونا چاہیے، بخیل سے کبھی دوستی مت کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں بزدل سے بھی کبھی دوستی مت کرنا، بزدل سے بھی کبھی دوستی مت کرنا، کیونکہ یہ شخص مشکل کے وقت تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ خیر میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، 68 برس کی عمر میں کسی بد نصیب نے آپ کو زہر دے دیا جو آپ کی شہادت کا باعث بنا۔ تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ کا مزار پر انوار جنت البقیع میں آپ کے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسٹ پہلو میں آپ کا مزار مقدس آج بھی مرجع خلائق ہے۔ تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، انہی کی نسبت سے 22 رجب المرجب کو ہم کھیر کنڈے کی نیاز کرتے ہیں۔ یاد رکھے کنڈا اصل نہیں ہے، اصل اظہار محبت۔ ہم کسی کو پانی پلاتے ہیں تو پانی پلانا اصل نہیں ہے، اصل جو ہے اظہار محبت ہے۔
بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانا اصل نہیں ہے، اصل اظہار محبت ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق کی نیاز ہم کرتے ہیں، یہ کنڈا اصل نہیں ہے، اصل جو ہے اظہار محبت، اظہار عقیدت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہداء، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جو شخص اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنے گھر پر رکھتے، اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنے گھر پر رکھتے، اللہ اس گھر سے تمام فتن و فساد بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تو اصحاب کہف سے بھی کہیں اونچا ہے، ان سے بھی کہیں اونچا مرتبہ آپ کا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین کامل ہے کہ جب اصحاب کہف کے نام سے بلائی دور ہوتی ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز کر کے اور ان کا نام اپنے گھر پر ورد زبان رکھتے ہوئے ہمارا یقین کامل ہے کہ ہمارے گھر سے بھی خدا تمام فتن و فساد بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جو واویلا مچا ہے کہ 15 کو کرنا چاہیے کہ 22 کو کرنا چاہیے، تو یاد رکھے پورے سال میں کبھی بھی کر سکتے، صرف 15 رجب اور 22 رجب ہی کو خاص نہیں، پورے سال میں کبھی بھی امام جعفر صادق کی نیاز ہم کر سکتے ہیں۔ 15 رجب، حقیقت یہ ہے کہ 15 رجب جو ہے یہ آپ کا عرس پاک ہے، اور 22 رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا تھا۔ اسی خوشی میں آپ نے لوگوں میں نیاز تقسیم کی تھی، مٹھائی تقسیم کی تھی، بس اسی کی نسبت سے ہم کبھی 15 کو بھی کر لیتے ہیں، کبھی 22 کو بھی کر لیتے ہیں۔ دونوں میں سے آپ کبھی بھی کوئی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں، بلکہ یہ دونوں تاریخیں خاص نہیں، پورے سال میں کبھی بھی آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تصدق، صدقہ مانگتے ہوئے کہتے ہیں، صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاضی اور رضا کے واسطے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔